سلطان امیدوار برائے MNA NA 110 پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں جن کا انتخابی نشان اب وکٹ ہے، اپنے حلقہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کی آمد پر کارکنان، ووٹر اور سپورٹر کا والہانہ استقبال دیکھ کر لگ رہا ہے انشاءاللہ جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، انشاءاللہ جیت امیر سلطان کی ہوگی، جیت عمران خان کی ہوگی۔ ساڈے اتنے اتنے عرصے کی غیر حاضری کے باوجود ساڈے نال جڑ کے کھلے رہن، ہر بندہ ساڈا ساتھ دیتا ہے۔ کسے بندے یہ نہیں آکھیا بھئی کیوں علاقے اتنا وار ہے، کیوں ہر بندے آکھیا جتھے کھلے ہو بالکل ٹھیک کھلے ہو، اپنی حفاظت کچھ دے دیو، تلے کچھ دے دیو، پریشانیاں جتنی ہو جائیں، لیکن میرے خیال ہے کہ عوام باشعور ہو چکی ہے، سارے بندے ہن سمجھ چکے ہیں، ساری پلاننگ سمجھ چکے ہیں، ہر چیز سمجھ چکے ہیں۔ میں تھوڑا شکریہ بھی آکھنا چاہنا، تھوڑا احسان ہمیشہ سے یاد رکھساں، میرے خیال ہے آن والی نسلاں بھی یاد رکھساں بھئی تسی کیویں اپنی عزت کے خاطر، اپنی ضمیر کے خاطر، اپنی محبت تے اپنے ملک تے قوم کی خاطر کیویں اس مشکل گھڑی دے وچ 7-8 مہینے دور رہنا، اپنے تو، اپنے لیڈران تو، اپنی پارٹی تو، اپنے ورکراں تو دور رہنا آسان نہیں ہوتا۔ میں ساری مشکلات سمجھتا ہوں، ساڈے تے بھی مشکلات ہیں، لیکن میں سمجھنا تھوڑے تے ساڈے تو زیادہ مشکلات ہیں، لیکن تسی بڑی شعور کے مطابق ووٹ دینے کا، الیکشن کرنے کا حق ہے، اس سے وہ میرا دشمن نہیں بن جاتا۔ اس کے بعد ہم نے سب کو اکٹھا کر کے یہ موقع قائم کرنی ہے، اس علاقے کا امن قائم کرنا ہے، یہاں پہ جو دہشت کی فضا پھیلی ہوئی ہے وہ ختم کر کے اور پھر علاقے کی طرف۔ اور جیسے میں نے کہا جی کہ PTI اب ایک سیاسی جماعت نہیں، PTI نظریہ بن چکا ہے، مستقبل PTI کا اور عمران خان صاحب کا بھی ہے، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، کیونکہ اب قوم یہ دیکھ چکی ہے کہ ضمیر فروش ایک طرف جا چکے ہیں جن لوگوں نے اقتدار کو چن لیا۔ ہم نے تو، میں نے پہلے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی ہم نے عزت کو چنا ہے اور ہم نے ضمیر کو چنا ہے۔ میں 18 میں عمران خان صاحب کا ووٹ لے کے گیا تھا، میں اگر وہ ووٹ بیچ دیتا تو میں نے آپ کا ووٹ بیچنا تھا، میں نے ان لوگوں کا ووٹ بیچنا تھا نا جنہوں نے میرے پہ اعتبار کیا، لیکن الحمدللہ اپنی قوم کے سامنے بھی، اپنے علاقے کے سامنے بھی، اپنے ووٹروں کے آگے بھی میں سرخرو ہوں، اور سب سے زیادہ کہ اپنی پارٹی کے سامنے بھی میں سرخرو ہوں کہ ہم نے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ہم کھڑے رہے، اور مستقبل آپ یقین رکھیں جی مشکل وقت گزر گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لوگ اب جاگ چکے ہیں۔ دیکھو کس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ملک میں، ایک طرف آپ PTI کا نشان لے رہے ہیں اور دوسری طرف ایک جماعت کو 20,000 کا جرمانہ کر کے ان کو نشان واپس کر رہے ہیں لالٹین، اتنا زیادہ فرق، تو مستقبل انشاءاللہ ہمارا ہی ہے۔ اور سادہ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ الیکشن کمپین میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں موجودہ الیکشن کمپین میں جی ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو یہ مشکلات اب کی یہ سمجھے 8 مہینے سے شروع ہیں۔ جھوٹے پرچے آپ کے سامنے ہیں، بزرگوں کو صبح 3-3 4-4 بجے جا کے ان کے بیڈ روم سے گھسیٹا گیا، لوگوں کو جن کے کاروبار ہیں ان کو ٹیکس کے نوٹس بھجوائے گئے، دکانیں سیل ہوئیں، اس کے علاوہ جھوٹے پرچے لوگوں کو دیے گئے، ان کو پریشر کر کے، یہ تشدد بڑے عرصے سے جاری ہے۔ پھر آپ کاغذات کے اوپر آ جائیں تو انہوں نے ہمیں ہر گھڑی ہر کوشش کی کہ ہمیں اپنے NOC نہ مل سکیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں NOC رکوانے کی کوشش کی، ہم پہ غلط ٹیکس کے نوٹس بھیجے۔ میرے پہ جس دن یہ پاس ہو گئی میری اسکروٹنی، اس کے بعد ایک انہوں نے میرے پہ FBR کا جھوٹا نوٹس بھیج دیا جو کہ جھوٹا ثابت ہو گیا، بعد میں میرے پہ پرچے ہو گئے۔ ایک پرچہ میرے پہ جنگ صدر میں، کوتوالی میں کیا انہوں نے، احمد پور میں کیا، سیل کیے ہوئے ہیں پرچے انہوں نے کروائے۔ اچھا اس کے بعد جی ہائی کورٹ تک تو یہ گئے ہیں کہ ٹیکنیکلی انہیں ہرا دیں، کیونکہ عوام تو ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ لیکن وہ میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بتا سکتے ہیں، ہر بندہ باشعور ہے کہ عوام اس وقت کہاں کھڑی ہے، مشکلات کا سامنا بھی۔ اچھا کل ہمارے 17 لوگوں کے خلاف وارنٹ نکلوائے ہیں انہوں نے احمد پور میں، آج انہوں نے 8 لوگوں کے بریام والے میں نکلوائے ہیں وارنٹ، جو ورکر ہیں ہمارے، اور ان سے ایفیڈیوٹ لے رہے ہیں کہ اگر تم کمپین کرو گے تو تمہیں ہم 15 دن کے لیے نظر بند کر رہے ہیں۔ سو مشکلات تو ہیں، لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا جی کہ ڈوبتا ہوا بندہ بوکھلاہٹ میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اب یہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے والی بات ہے۔ انشاءاللہ اب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان چیزوں کا ہم نے 50 سال سیاست کی تھی، 50 سال سے اگر گروپ قائم ہے نا، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے شرافت کی سیاست کی ہے۔
ٹھیک ہے بالکل اپنے گروپ کا اپنی پارٹی کا ہر بندے کا لحاظ رکھنا بھی ہم پہ فرض تھا، لیکن ہم نے انتقام کی سیاست آج تک نہیں کی. یہ تو میں ثابت کر کے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بندے کو ہماری طرف سے خاص ٹارگٹ نہیں کیا گیا، انتقام کی کارروائی نہیں کی گئی کبھی بھی نہیں، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. سیاست ہوتی ہے خدمت کے لیے، اور سیاست ہوتا ہے عوام کو محبت سے ان کا دل جیتنے کے لیے. یہ لوگ ایک چیز میں فرق نہیں سمجھ رہے کہ عزت اور ڈر میں کیا فرق ہے. انسان کو عزت کمانی چاہیے، ڈر کے ساتھ شاید دو لوگ میرے ساتھ کھڑے بھی ہوں تو اگر میں جیسے ہی سامنے سے ہٹوں گا تو وہ میرے ساتھ تو نہیں ہوگا. تو ان لوگوں کو عزت اور ڈر میں فرق سمجھ نہیں آ رہا. عزت ذلت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک پلان انسان کا ہوتا ہے، ایک ہوتا وہی ہے جو خدا سمجھتا ہے. آپ کو شور کوٹ حلقے میں ویلکم ہے. بہت مہربانی کرتا ہے، بہت شکریہ. اور بڑی کافی شدت کی انتظار تھی جو آج آپ نے جو نمایاں کی. مہربانی، بہت شکریہ. اور انشاءاللہ جو ہمیں یقین ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. مہربانی، بہت شکریہ.